بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللہ۔ اعتزل یعتزل اعتزال، اس کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، ہٹ جانا۔ یہاں پر مراد ہے ہجرت کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو سمجھایا، اس کو بڑی نرمی سے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، اور اس نے چونکہ دھمکایا بھی تھا، دھمکی بھی دی تھی، اس نے کہا بھی تھا کہ اگر تو ہم سے جدا نہیں ہوا تو اس نے کہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا، سنگ پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ اور اس نے کہا تھا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ایک دور لمبی مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوری اختیار کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کافروں کو اور کافروں کے بتوں کو، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان سب سے الگ ہو گئے اور ہجرت کر کے سرزمین بابل سے ملک شام چلے گئے۔ اسی کا ذکر ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں۔ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دعا يدعو دعوتاً، بلانے کے معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پوجنے کے معنی میں ہے، عبادت کرنے کے معنی۔ وما تدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اس سے میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں صاحب تفسیر اراد بالاعتزال المہاجرت من ارض بابل الى الشام، من ارض بابل الى الشام۔ تو بابل چونکہ غیر منصرف ہے۔ ارادہ بالاعتزال، یہاں پر اعتزال سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے المہاجرہ من ارض بابل الی الشام، سرزمین بابل سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ وما تدعون من دون اللہ، تدعون بمعنی تعبدون، اے ما تعبدون من اصنامکم، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اس کی پوجا کرتے ہیں؟ من اصنامکم، تم اپنے بتوں کی۔ تو تم سے اور تمہارے بتوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں بابل سے ملک شام کی طرف۔ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَأَدْعُو رَبِّي، تم اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، میں ان کو چھوڑ کر جاتا ہوں، میں دور ہی ہو جاتا ہوں، نہیں مان رہے ہو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ وَأَدْعُو رَبِّي، ادعو بمعنی اعبد، اے اعبد ربی، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرا تم سے کیا لینا دینا۔ ثم قال تواضعا وہضما للنفس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تواضع انکساری کے طور پر، وہضما للنفس، اور اپنے آپ کو تھوڑا کمتر جانتے ہوئے کہا، ومعرضا بشقاوتهم بدعاء آلہتهم، اور تعریض کرتے ہوئے کہا، اس بات کی تعریض، بشقاوتهم بدعاء آلہتهم، ان کے اپنے معبودوں کی پوجا کرنے کے سبب ان کی شقاوت و بدبختی کی تعریض کرتے ہوئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور میں اپنے رب کی عبادت کرنے میں شقی و بدبخت نہیں ہوتا ہوں، نہیں ہوں گا۔ اس سے تعریض اور اشارہ کرنا تھا اس بات کی طرف کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ کو پوجتے ہو، جو بتوں کو پوجتے ہو، تم ان کی پوجا کرنے میں بدبخت اور شقی ہو جاؤ گے، تم شقی ہو، اس کی طرف اشارہ کر دیا۔
فرمایا وَمُعَرِّضًا بِشَقَاوَتِهِمْ بِدُعَاءِ آلِهَتِهِمْ، ان کے اپنے خداؤں کو پوجنے کی وجہ سے ان کی شقاوت کی اور ان کی بدبختی کی بدبختی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تعریض کرتے ہوئے آپ نے فرمایا عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، یقیناً میں اپنے رب کی عبادت کرنے سے شقی نہیں ہوں گا، اے کما شقیتم انتم بعبادت الاصنام، میں بدوقت ویس نہیں ہوں گا جیسے کہ تم اپنے بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے شقی ہو گئے ہو، شقی ہو گئے، شقیہ یشقا بدوقت ہونا، کما شقی تم جیسے کہ تم بدوقت ہو گئے ہو بعبادت الاصنام، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، لوگوں کو چھوڑ کر، سرزمین بابل کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، لوگوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، اس کے لیے صرف اپنے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے سب کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا کہ تم نے خدا کے لیے سب کو چھوڑا ہے، اپنے دین کے لیے گھر بار کو، رشتہ داروں کو، سب لوگوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے انعام ویسا ہی دیا۔ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسحاق عطا فرمائے، یعنی فرزند عطا فرمائے حضرت اسحاق، اور پھر حضرت یعقوب جو آپ کے پوتے یا حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کی فیملی کو بڑھایا تاکہ آپ مانوس ہوں، لوگوں کو چھوڑ کر آئے تو آپ کی فیملی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے خاندان میں، آپ کے گھر میں اللہ نے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے روشنی پھیلائی اور ان کو نبی بنایا، یہ انعام اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا فلما اعتزلهم، تو جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے گئے، وما يعبدون من دون اللہ، اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے جو جن کی اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، اے فلما اعتزل الکفار، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار کو چھوڑ دیا، ومعبودیہم، اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا، معبودینا تھا، نون جمع اضافت کی وجہ سے گر گیا، وہبنا لہو اسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق عطا کیے، اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ولدن ہے نا، ولد کے ولد بنا کر، یا یعنی اسحاق کو عطا کیا، اسحاق دیے یعنی وہ ولد تھے، آپ کے بیٹا تھے، وہ یعقوب، اور یعقوب دیے نافلتن، جو آپ کے پوتے تھے، کیوں؟ لیستأنس بہما، تاکہ ان کے ذریعے سے آپ مانوس ہو، وکلن جعلنا نبیا، اور ہم نے سب کو نبی بنایا، یعنی کلن یعنی دو کا ذکر ہوا، یا حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، تو فرماتے کلن جعلنا نبیا، ہم نے سب کو نبی بنایا، کل واحد منہما، دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، نبی کے گھر میں اللہ نے اور نبی عطا فرما دیا، یعنی مطلب یہ ہوا لما ترک الکفارا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کو ترک کیا، چھوڑا، کفار الفجار، جب کفار فجار کو حضرت ابراہیم نے چھوڑا، لوجہ ہی، اللہ کی رضا کے لیے، عوضہ اولادا مومنین انبیاء، کفار فجار کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں مومنین اور انبیاء اولاد عطا فرمائی آپ کو، عوضہ یعوض تعبیر بدلے میں دینا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، وہب یہب عطا کرنا، دینا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی، رحمت سے مراد فرماتے ہیں صاحب تفسیر ہی المال والولد، یعنی مال و اولاد ہم نے انہیں دی، یا
رحمت سے مراد عموم ہو، مال و اولاد کے علاوہ دیگر تمام نعمتیں مراد ہوں، دنیاوی اور اخروی، تمام نعمتوں سے ہم نے انہیں سرفراز کیا۔ وجعلنا لهم لسان صدق، اور ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان رکھی۔ اب سچائی کی زبان یہاں پر، سچائی صدق کا معنی سچائی، لسان کا معنی زبان۔ سچائی کی زبان سے مراد یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں ثناء حسنا، یعنی اچھی ستائش رکھی، یعنی لسان صدق بولا گیا ہے، زبان کا ذکر ہوا ہے، لیکن مراد ہے اس سے وہ جو زبان سے ہوتا ہے۔ اور زبان سے کیا ہوتا ہے؟ تعریف، برائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے لیے صداقت کی زبان ہم نے رکھی، یعنی ان کے لیے اچھی تعریف رکھی، اس طور سے کہ ان کا ذکر آنے والی تمام امتیں ان کا ذکر کرتی رہیں گی، ان کی ستائش کرتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جب درود بھیجیں گے، تب تب حضرت ابراہیم پر بھی درود بھیجیں گے۔ جب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، تب تب ابراہیم علیہ السلام والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے لیے ثناء حسن رکھی ہے۔ فرماتے وہو الصلاۃ علی ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، آل پر درود پڑھنا ہے، فی الصلوات، نمازوں میں۔ فرماتے وعبر باللسان عما یوجد باللسان، یہاں پر میں نے بتایا نا کہ زبان ذکر کیا گیا ہے، لسان صدق کہا گیا ہے، زبان لسان کا ذکر کیا گیا، لیکن مراد اس سے زبان نہیں ہے، بلکہ زبان سے جو ذکر ہوتا ہے، جو تعریف ہوتی ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ وہی فرماتے وہ عبر تعبیر، تعبیر کرنا، وہ عبر باللسان عما یوجد باللسان، یہاں پر لسان سے تعبیر کر لی گئی ہے اس کی، یا اللہ نے یہاں پر لسان سے تعبیر فرمائی اس کی، ما یوجد باللسان، جو زبان سے پایا جاتا ہے، وجود میں آتا ہے، یعنی تعریف۔ کما عبر بالید، جیسے کہ، یا یہ اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں، عبر باللسان، زبان سے تعبیر کر دی گئی ہے اس کی، ما یوجد باللسان، جو زبان سے پایا جاتا ہے، وجود میں آتا ہے۔ کما عبر بالید، جیسے کہ ہاتھ کے ذریعے سے، ید سے تعبیر کر دی گئی، اما یطرق بالید، اس کی تعبیر، ما یطرق بالید، جو ہاتھ سے ڈالا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کیا دیا جاتا ہے؟ عطیہ۔ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ عطیہ ہی ہوتا ہے، تو عطیہ، ہاتھ سے عطیہ دیا جاتا ہے، اس لیے ہاتھ سے تعبیر عطیہ کی کر دی ہے، یعنی ہاتھ بولا گیا ہے اور عطیہ مراد ہے نا۔ تو سبب بول کر مسبب مراد ہو، حال بول کر محل مراد ہو، یا محل بول کر حال مراد ہو، ظرف بول کر مظروف مراد ہو، مظروف بول کر ظرف مراد ہو، جز بول کر کل مراد ہو، یا کل بول کر جز مراد ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے بلاغت میں۔ تو یہاں پر لسان صدق میں مجاز مرسل ہے۔ فرماتے کہ وعبر باللسان عما یوجد باللسان، یہاں پر لسان سے تعبیر اس کی کر لی گئی جو لسان سے پایا جاتا ہے۔ کما عبر بالید، جیسے کہ ید سے تعبیر کی گئی ہے اس کی، ما یطلق بالید، جو ہاتھ کے ذریعے سے جس کو ڈالا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، وہی العطیہ، وہ کیا ہے؟ عطیہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے دیا جاتا ہے۔ علیہ، جعلنا لهم لسان صدق علیہ، ہم نے ان کے لیے ثناء حسن رکھی ہے، علیہ، جو ثناء حسن، جو لسان صدق بلند و بالا ہے۔ تو علی کا معنی بتایا رفیعا مشہورا، جو بلند و بالا اور مشہور ہے، اور ایسا مشہور کہ قیامت تک ہر مسلمان جب جب نماز پڑھے گا، جب جب اپنے حبیب پر درود بھیجے گا، تب تب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام پر درود بھیجے گا۔ ایسی بلند و بالا درود، ایسے بلند و بالا ثنا، اور ایسی مشہور ثنا ان کے لیے رکھی اللہ نے، ٹھیک ہے۔